غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے نصیرات کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کر دی، جس میں 4 فلسطینی شہید اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ جبالیہ پر شدید بمباری ہوئی ہے، جبکہ رفح کا علاقہ وحشیانہ صہیونی جارحیت کا نشانہ بنا ہوا ہے اور غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ صہیونی فوجی ان فلسطینیوں کی لاشوں کو باہر نکالنے نہیں دے رہے ہیں جو ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے رفح کے مغرب میں تل زعتر، جبالیہ کیمپ، بیت لاہیہ، زیتون، مشرقی بیت حانون، تل السلطان اور رفح کے مشرقی علاقوں پر شدید گولہ باری کی ہے۔ ادھر فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ رفح پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد ورلڈ سینٹرل کچن نامی عالمی امداد تنظیم نے اس شہر میں اپنی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ ورلڈ سینٹرل کچن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کے حملوں کی تازہ لہر کے بعد رفح میں اپنی سرگرمیاں روک دی ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں بچی ہے۔ اس سے پہلے صحت کی عالمی تنظیم کی ترجمان مارگریٹ ہیریس نے بھی خبردار کیا تھا کہ غزہ میں کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں بچی ہے جہاں فلسطینی عوام پناہ لے سکیں۔ مارگریٹ ہیریس نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ صہیونی فوجی صحت کے مراکز پر تسلسل کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اسرائیل اسپتالوں اور ایمبولینسوں پر کیوں حملے کرتا ہے۔ پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 خلا میں روانہ کر دیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے۔ اس سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے طول و عرض میں نیز تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر مدار میں داخل کیا جائے گا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ چین کے شی چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مدار میں بھیجا گیا ہے۔ سیٹلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں 3 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک سیٹلائٹ MM-1 کے زمین کے مدار میں بھیجے جانے پر پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سیٹلائٹ کا چین کے چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا جانا پاکستان اور چین کی مضبوط شراکت داری کا مظہر ہے۔ یاد رہے کہ چین کے شہر ہینان کے وینچنگ خلائی سینٹر سیٹلائٹ IQ قمر 3 مئی کو 2:27 پر روانہ ہوا تھا۔ یمن کی مسلح افواج نے علاقے میں دشمنوں من جملہ امریکہ کے ایک اور بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے دشمنوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے بحیرہ روم میں 6 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر میں لاکس بحری جہاز اور اسی طرح موریا اور سی لیڈی بحری جہازوں پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ یمن کی مسلح افواج کے مطابق امریکی بحری جہازوں البارمائرسک، ہرتفورڈ اور منروا انٹونیا بحری جہازوں کو بھی میزائل اور ڈرون طیاروں کا نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری کے مطابق ان بحری جہازوں کو ضوابط کی خلاف ورزیوں اور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ جانے پر نشانہ بنایا گیا اور یہ سب اقدامات فلسطینیوں کی حمایت میں عمل میں لائے جا رہے ہیں اور مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت سے رابطہ رکھنے والے کسی بحری جہاز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ صہیونیت مخالف یہودیوں کی عالمی تنظیم کے ترجمان خاخام یسرائیل ڈیوڈ وائس نے کہا ہے کہ علاقے میں قیام امن صہیونی حکومت کے خاتمے کے بغیر ناممکن ہے۔ انہوں نے ارنا نیوز ایجنسی کی رپورٹوں کے ساتھ ہونے والی نشست کے دوران کہا کہ ہم دنیا والوں کو صاف الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں کہ صہیونیت یہودیوں کی نمائندہ نہیں ہے اور ہمارے اجداد نے بھی اسرائیلی حکومت کے وجود میں آنے سے قبل ہی صہیونیت کی تعلیمات کی مخالفت کی تھی۔ خاخام ڈیوڈ وائس نے، جن کا تعلق نیو یارک سے ہے، کہا کہ توریت کی تعلیمات میں یہودی حکومت کی تشکیل کی مخالفت کی گئی ہے، لہٰذا اسرائیل نام کے ملک کی تشکیل ہی یہودی تعلیمات کے خلاف ہے۔
انہوں نے کہا کہ تل ابیب ایران کو یہودی دشمن قرار دیتا ہے، جبکہ ایران میں یہودی برادری پرسکون طریقے سے اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ آج جمعرات کو صبح 8 بجے سے ایران کے 14ویں صدارتی الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ 14ویں صدارتی الیکشن کے امیدواروں نے آج صبح 8 بجے سے ایران کی وزارت داخلہ میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آغاز کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ نے کہا کہ صدارتی الیکشن پرامن ماحول میں امیدواروں کے درمیان اچھی رقابت اور عوام کی وسیع مشارکت سے منعقد ہوگا۔ انہوں نے متعلقہ اداروں اور ان کے ذمہ داروں سے کہا کہ سبھی اس اہم انتخابات کے پرشکوہ انعقاد کے لیے تیار رہیں۔ یاد رہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت کی وجہ سے ایران میں قبل از وقت صدارتی الیکشن کرایا جا رہا ہے۔ صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے آئین کی دفعہ 131 کے مطابق نائب صدر محمد مخبر کو نگراں صدر منصوب کیا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے اسپیکر، عدلیہ کے سربراہ اور نگراں صدر پر مشتمل کونسل نے 28 جون 2024 کو صدارتی الیکشن کی تاریخ معین کی، جس کی نگراں کونسل نے بھی توثیق کر دی۔ ایران میں 14ویں صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم 12 جون سے شروع ہوگی اور 28 جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اور آخر میں خبر کہ ایران کی مسلح افواج نے شہید صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر سانحے کی دوسری رپورٹ جاری کر دی۔ صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کے ساتھ پیش آنے والے سانحے کی دوسری تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ 19 مئی 2024 کو صبح 8:50 تک صدر کے ہیلی کاپٹر کی پرواز کے لیے موسم مناسب تھا، لیکن واپسی کے وقت کے بارے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس تعلق سے صدر شہید رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ پرواز کرنے والے دوسرے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کے بیانات کے تناظر میں تحقیق جاری ہے۔